الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے معزز محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مبارک گھڑی میں اپنی عبادت کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں تجارت کی فضیلت اور اہمیت، تجارت کس طریقے سے کرنا چاہیے، تجارت کے اندر کیا کیا باتیں ملحوظ رکھنا چاہیے، کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور تاجروں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ ہم نے گزشتہ جمعے میں پچھلے ہفتے سنا تھا۔ اس ہفتے بھی اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل اللہ سے مراد مفسرین کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک تجارت ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو، حلال مال تلاش کرو، حلال کمائی کماؤ، حلال کمائی کے لیے سرگردہ رہوں۔ اب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ہر کوئی حلال کمائی کمائے، ہر کوئی مال طلب کرے، تو کیا شریعت نے ہمیں یہ چھوٹ دے دی ہے کہ ہم کس طریقے سے بھی تجارت کریں، کسی بھی طریقے سے مال کمائیں اور کسی بھی طریقے سے اپنا جیب بھرے، کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ بھرے، کسی بھی طریقے سے لا کر ہم اپنے گھر والوں کو دیں؟ کیا شریعت ہمیں اس بات کی حکم دیتی ہے؟ نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں ہمیں شریعت نے مال کمانے کا حکم دیا ہے تو وہاں پر یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم جو کمائی کما رہے ہیں، کمائی کے لیے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، کمائی کے لیے جو اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں، وہ حلال ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کمائی کے لیے ہم نے اسباب اختیار کیا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر حلال کمائی ہے تو اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ بندہ یہ کہنے پر عاجز آ جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ سے ہم اللہ رب العزت اس کا پیٹ بھریں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ سوچتا ہے آدمی، کبھی تجارت کے اندر اس کو نفع ہو جاتا ہے، مال لے کر نکلا تھا میں، اور میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا نفع مجھ کو ہو جائے گا۔ کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تھوڑا سا مال لے کر نکلتا ہے لیکن اللہ اس میں بہت ساری برکتیں دے دیتے ہیں۔ تو یہی وہ آیت کا مظہر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں، مال دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں حلال کمائی کے لیے کچھ آداب بھی اختیار کرنا پڑیں گے۔ وہ آداب کیا ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیں، اسے بغور سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد سننا اور سنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد سننا اور سنانا نہیں ہے، ہمارا مقصد سننا اور سنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے سن کر عمل کرنا۔ ہمارا مقصد ہے سن کر عمل کرنا۔ تو ہم یہ یقین لے کر، یہ نیت کر کے بیٹھے کہ ہم جو باتیں بھی سنیں گے اس پر عمل کر کے سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے۔ ایسا نہیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں مولانا آپ کہیے، ہم سنیں گے، سننے کے لیے تیار ہیں، اور مسجد سے باہر جیسا ہم کو رہنا ہے ویسا ہی رہیں گے۔ پھر ہمارا یہاں بیٹھ کر سننا، سمجھنا اور سننے کے بعد اس کو یہاں سے لے کر جانا یہ کچھ فائدے کا نہیں رہے گا۔ اصل مقصد ہے عمل کرنا، اصل مقصد ہے جان کر عمل کرنا۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، کہیں سب ساتھی انشاءاللہ ہم عمل کریں۔ تو میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کے لیے 5 آداب ہیں، جس کو اختیار کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کی کمائی میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو کمائی اختیار کر رہے ہیں، جو ہم نے مال ڈٹورنے کا، جو ہم نے مال کو حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، جو سبب اختیار کیا ہے، اس سبب میں لگ کر، اس طریقے میں لگ کر سب سے پہلے ہمارا کوئی فرض نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے مال کمانے کا، تو ہمارا اس مال کمانے کے اندر اللہ رب العزت کی فرض کردہ عبادات، اللہ رب العزت کے فرض کردہ احکامات ایک بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ نماز بھی انسان پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، اس پر فرض ہے۔ لیکن آج کل ہمارے تاجر حضرات نہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نہ نماز کا وقت دیکھتے ہیں، بس اپنی تجارت کے اندر مگن ہیں۔ بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جو یہ کر رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے، وہی اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، باقی سارے احکامات چھوٹ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہمارے ساتھ ایسا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہمارا فرض ادا کرنے کا وقت آ جائے تو ہم اپنے کام کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر 1.5, 2.5, 3, 4 مہینے اپنی دکانوں کو بند کر رکھا تھا۔ کس کے لیے؟ کہ سرکاری وارنٹ جاری ہوا تھا کہ جس کی دکانیں کھلی رہیں گی اس پر سیل لگا دی جائے گی۔ تو ہم نے اس ڈر سے کہ ہماری دکان کہیں بند نہ ہو جائے، کہیں ہماری دکان سرکار کے قبضے میں نہ آ جائے، اس ڈر سے ہماری دکانوں کو بند رکھا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے 5-10 منٹ دکان نہیں بند کر سکتے۔ اگر ہم نہیں بند کر سکتے تو ہماری تجارت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک سرکار سے ہم کو ڈر ہے، اور جو سرکاروں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا تاجر بھی جو سائیکل چلاتا ہوں،
یا موٹر سائیکل چلاتا ہوں، وہ اپنی سائیکل لے کر نکلنے کے لیے ڈر رہا تھا لاک ڈاؤن میں، کہیں پولیس پکڑ کر اس کو ڈنڈے نہ لگا دے۔ اور کیا ہم اللہ رب العزت کا فرض ادا کرنے کے لیے 5 منٹ بھی دکان نہیں بند کر سکتے، 5 منٹ بھی اپنا کاروبار نہیں بند کر سکتے؟ اگر نہیں بند کر سکتے تو تھو ہے ایسی تجارت پر، ایسی کاروبار پر جس میں اللہ رب العزت کے فرض کردہ عبادات میں کمی کوتاہی ہوتی ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پہلی بات سے جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرض کردہ عبادات میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ دل سے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم دکانوں کو نہیں بند کر سکتے، کہ ہم کاروبار کو 5-10 منٹ کے لیے نہیں بند کر سکتے۔ اور سرکار کے ایک اعلان کے اوپر 2.5 3 4 مہینے ہم نے بند کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، دل کی گہرائیوں سے لے کر، دل کے اندر یہ بات لے کر سوچنا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کمائی ہم نے اختیار کی ہے اس میں کسی کو تکلیف دینا مقصود نہ ہو۔ اپنے جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں اس میں ہم کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں نہ ڈالیں۔ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں اس مال کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچاؤں گا، دوسرے کو مصیبت میں ڈالوں گا، دوسرے کو گرفتار کرواؤں گا، یہ اس سے مقصد نہ ہونا چاہیے اس تجارت کے ذریعے۔ تیسرے یہ کہ ہم جو مال حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد اہل و عیال کی کفالت ہو، اہل و عیال کی جو حفاظت اور اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے ہیں، ہم اس کو نبھانے کا وعدہ کر کر اٹھیں۔ یہ نہیں کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم اہل و عیال کی کفالت نہیں کر رہے۔ ہم پر بہت سارے حقوق واجب ہوتے ہیں، گزشتہ ہم نے گنائے تھے کہ گھر والوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیٹوں بچوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ یہ تمام حقوق ہم جب ادا کریں گے تو یہ تمام حقوق اسی وقت ادا ہوں گے جب ہم اپنی کمائی کو ان تمام حقوق کے ادا کرنے میں لگائیں گے۔ یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے دماغ میں آنے والی ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں کیا اللہ رب العزت کی رضامندی اس میں ہے؟ کیا اس تجارت کے ذریعے کہیں ہم اللہ کو راضی ناراض تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس تجارت کے ذریعے ہمارا کوئی فرض تو نہیں چھوٹ رہا ہے؟ ہمارے پاس پیسوں کی ویلیو ہے، ہمارے پاس پیسوں کی بھاؤ ہیں، کیا اللہ رب العزت کا حکم ہمارے پیسوں سے بھی گرا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت اگر انسان کو یہی کہنا تھا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ کیوں اعلان کرتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ زمین پر رینگنے والا، زمین پر چلنے والا انسان جو بھی ہو، چاہے وہ چوپایا ہو، چاہے انسان ہو، عقل رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ یہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ پھر ہم اس اعلان کو سن کر اپنی فرض کردہ عبادات میں کوتاہی کریں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنی تجارت میں لگے رہیں اور اللہ کے فرائض کو چھوڑ جائیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ جبکہ اللہ نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہارے رزق کا ذمہ داری لے لی ہے، لے رکھی ہے۔ پھر ہم کیوں ان 2 ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں ان پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا چاہیے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اگر انسان پیسے نہیں کمائے گا تو پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کمانا چاہیے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ ہم نے حلال چیز خرید و فروخت
کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اور سودی تجارت کے پیچھے لگ گئے ہیں، سود میں لگ گئے ہیں، حلال چیز کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اور سودی کاروبار کو ہم نے اپنا لیا ہے، تو یہ کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ راستے پر کھڑے ہوئے تھے لکڑیوں کا گٹھارا لے کر، لکڑیوں کا بوجھ لے کر بیچنے کے لیے، تو وہاں سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم، تم کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں سے کہہ دیں، وہ آپ کا سارا کفالت کر دیں گے، آپ کے لیے سامان کا بندوبست کر دیں گے۔ لیکن ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کاروباری کے لیے یعنی کوئی چیز بیچنے کے لیے گھٹیا جگہ پر کھڑے رہتا ہے، ایسے جگہ پر کھڑے رہتا ہے جس سے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے اور وہ اس کو مال کماتا ہے، مال کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جنت میں اس کا جانا 100% یقینی ہے۔ میں جنت میں جانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ہم جو بھی راستہ کمائی کا اختیار کرے اس کو گھٹیا نہ سمجھے، ہمارا کام ہے اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کا کام ہے اس میں برکت دینا، اس مال کے اندر برکت دینا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ تو 2-3 تھوڑا سا سامان لے کر نکلا ہوں، لوگ مجھ کو تانا دیں گے کہ اتنا سا سامان لے کر بیچ رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہمیں کسی کمائی سے کوئی تکلف نہیں کرنا ہے۔ جب ہم رائے حلال، رزق حلال کی تلاش نہیں کریں گے تو ہمیں پھر حرام میں مبتلا ضرور کر دیا جائے گا۔ جب ہم حلال کمائی کی فکر نہیں کریں گے تو ہم خود بخود حرام کمائی کی طرف جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم مشقت سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاؤ میں نہ ڈالیں، یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے پوزیشن سے زیادہ تھکاوٹ میں نہ ڈالے۔ جتنا انسان کے کام کرنے کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی کام کرے، زیادہ اپنے آپ کو تھکانا مقصود نہ ہو۔ یہ بھی تجارت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو ان تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم تجارت کریں گے، ہم زراعت کریں گے، ہم کھیتی کا کاروبار کریں گے، ہم کچھ بھی کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے ذریعے برکت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اور پوائنٹ کی بات میں آپ کے خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہماری جو شریعت ہے 100% اس کے اندر ہے، 25% عبادات کا اس کے اندر درجہ ہے اور باقیہ 75% جو ہے وہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ ہم نے معاملات کو دین سے الگ کر دیا، معاشرت کو دین سے الگ کر دیا، اخلاقیات کو دین سے الگ کر دیا اور دین میں داخل کیا تو صرف عبادت کو ہی داخل کیا۔ باقیہ 3 شعبے کہاں چلے گئے؟ ہم عقائد پر محنت کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، عبادات پر محنت کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے 2 ہی چیزوں کو عبادت سمجھا، دین سمجھا، اور بقیہ 3 چیزیں 75% ہمارا دین غائب۔ ہم عبادت میں محنت کرتے ہیں اور معاملات ہمارے الٹپ ہیں، معاشرت ہماری الٹپ ہے، اخلاقیات نہیں ہے۔ جبکہ جب بھی کوئی عالم انسان بنتا ہے، عالم بنتا ہے، درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ نام اس کا ہے، پوری عربی ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 جو ہے تو اس کی جلدیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے لیکن اس کی 4 جلدیں ہیں۔ تو ایک جلد ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے اور بقیہ 3 جلدیں معاملات، معاشرت، اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ ہمیں کھیتی کا کاروبار کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہمیں کھیتی میں پانی کس طریقے سے دینا چاہیے، ہمیں کاروبار کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر کیسے برتاؤ ہم کریں، یہ تمام کی تمام چیزیں ان 3 جلدوں میں بتائی گئی ہیں اور ایک جلد میں صرف عبادات ہیں۔ حج، زکوٰۃ، روزہ،
نماز، توحید، یہ تمام چیزیں ایک جلد میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 75% دین جو ہے وہ عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت پر ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس کی طرف دھیان دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس کو دین کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم تجارت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی دے گا. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے یقیناً اللہ ثواب دیں گے. ہم نے گزشتہ ہفتے میں جو بیان کیا تھا وہ تجارت کی فضیلت اور اہمیت پر جو بیان تھا، اس میں تجارت کرنے والے کو کیا کیا اجر ملتا ہے. اس کا حشر انبیاء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ تاجر سچا ہوتا ہے تو اس کا حشر انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے، اور فاجر ہوتا ہے تو اس کا حشر پھر بدکاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش کی جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.